صحیح ہو گیا. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی میں وجیحہ وقار بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی میرا سوال ساحل ادیم صاحب سے. ساحل ادیم صاحب, میں الحمدللہ 4 بچوں کی والدہ ہوں, اور جب میرا بڑا بیٹا ہوا تھا تو جب وہ اس قابل ہوا کہ میں اس کو قرآن کی تعلیم دینا چاہوں تو میں نے 3-4 مولوی صاحب کو اپنے گھر بلایا اور ان کو سمجھایا کہ میں اس طرح پڑھانا چاہ رہی ہوں, میں رٹو طوطا نہیں بنانا چاہ رہی جیسے ہم نے پڑھا قرآن. تو میں نے چاروں مولوی صاحب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی خلائی مخلوق ہوں, اور میں بہت ہی مایوس ہوئی ان سے, کیونکہ وہ صرف عربی پڑھانا جانتے تھے. میں چاہ رہی تھی کہ میرا بچہ ہسٹری سمجھے, کون سی سورہ کب آئی ہے وہ جان سکے. بالآخر پھر میں نے خود ہی ہمت کی اور پروردگار سے یہی دعا کی کہ میں اپنے بچوں کو وہ تعلیم وہ ہدایت دے سکوں جو تو دینا چاہتا ہے. تو میں نے خود پڑھایا. بس میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ عالم بیٹھے ہوئے, ہم انگریزی کے استادوں سے تو ٹیوشن تو پڑھا لیتے ہیں بلا خوف و خطر, لیکن ہم ایک مولوی کو اپنے گھر میں جب بلا کے پڑھاتے ہیں نا تو ہمیں وہاں چوکیداری کرنا پڑتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. چوکیداری نا انگلش اسکولوں میں بھی کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے بھی. یاد رکھیے گا, اس میں کوئی مجھے بات کرنے میں تامل نہیں ہے کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے کہ قاری صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی, ہر دوسرے گھر کی تو ہے کہ قاری صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی خطرہ لاحق رہتا ہے بچوں کو, مگر آپ کے سمجھ نہیں اسکولوں میں نہیں رہتا. میں آپ کو بتاؤں اسکولوں کے قصے تو آپ کی روح کہاں پہ جائے. یہ جو انگلش اسکولس کی میں بات کر رہا ہوں, جو جس طریقے سے میں اسکول کے ساتھ اٹیچڈ ہوں, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ دونوں طرف سے دیکھیں. خالی یہ معاملہ یہ اصل میں قوم پوری کے پورے ہر ڈپارٹمنٹ, وہی نے کہا جب حکومت فیل ہوتی ہے تو پھر بیماری ہر طریقے سے نیچے گرتی ہے. تو جب بھی مدرسے کو یہ کہا جائے نا کہ وہاں پہ بھیجے گے تو لڑکے تو پھر جو ہے نا اس گناہ کا ارتکاب ہوگا. میں آپ کو وہ والے گناہ بتاؤں جو ہٹلر کے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک نئے نئے ایجاد کر رہے ہیں اس وقت ہمارے, اور پاکستان کے اسکول کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. میتھ اسکولوں کے اندر بن رہی ہے اس وقت, میتھ بنتی ہے خود, دے کوک اٹ. اور گینگ ریپس ہوئے ہیں اسکولس کے اندر, یہ چھپاتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے کہ اس شرح کے ساتھ نہیں ہے, بیکاز اس لیول کے اوپر سپرویژن اور مانیٹرنگ اسکول کی ہو رہی ہوتی ہے. تو بندہ کہتا ہے چلو ہر جگہ پہ تو نہیں ہے, نو ون کین گارنٹی کہ ہر اسکول ایسا ہی ہوگا, بٹ یا پروبیبلٹی اور شرح میں یس وی آر آل ایکولی اسکیئرڈ کہ مدرسے میں بھیجنے میں 50-50 آڈز بن جاتے ہیں. اتنے ہائی آڈز ہیں کہ سم تھنگ کین گو رانگ. یو رائٹ اباؤٹ دس. اب رہی بات آپ کا ہارٹ آف دا کوشچن, کہ قاری صاحب آپ نے بلائے تھے, تو قاری صاحب آپ کو تجوید کے لیے بلائے تھے انہوں نے, یا زیادہ قرآن پاک حفظ کرانے کے لیے بلائے تھے؟ آپ کو عالم کو بلا کے یہ سوال آپ نے پوچھا وہ قاری کا ہے ہی نہیں. جو بچے کو یہ بتاؤ نزولی ترتیب کیا ہے, یہ بتاؤ کہ سیرہ کے تھرو ہر آیت کے جو پلیسمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے نبی السلام نے جو پلیسمنٹ کی ہے وہ وہی کیوں کی, تو اس کو اسی طریقے سے اس کا پورا رس مل سکے اس آیت کا. یہ قاری صاحب کا تو کام ہی نہیں ہے. آپ ہائرارکی کو سمجھیں. ناؤ آئی انڈرسٹینڈ زیادہ تر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ سر میرے بچے عالم کے ساتھ مینٹرشپ کورس کر رہے ہوں, اس کو بائی دا وے عالم کورس ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر آپ نے ساتھ ساتھ گھر میں اس لیے رکھا ہوا کیونکہ آپ ڈری بھی ہوئی ہیں. آپ کو باقی کی دنیاوی تعلیم کے اندر سائنس اور اسٹیم فیلڈز بھی چاہیے, اور ساتھ آپ کو قرآن پاک کی چاہیے. آئی ہوپ زیادہ تر مائیں واقعی میں قرآن کو اس طرح امپورٹنس دینے کی کوشش کر رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ قاری گھر آتا ہو. کاش قرآن پاک کو اسی طریقے سے سینٹرل پوزیشن ملے گھروں کے اندر. مگر آپ کو یہ فرق سمجھنا پڑے گا کہ خالی قاری صاحب نے آ کے تو ظاہر ہے تجوید کرانی ہے نا. وہ بھی کئی دفعہ قاری صاحب تجوید بھی نہیں کراتے, وہ کہتے ہیں میں یاد کرا دوں گا. تجوید کا ایک الگ سے کیونکہ اصول ہوتا ہے تجوید کے, تو وہ الگ سے ایک اسپیشلسٹ آ کے کرا دے گا, جو کہ اچھی بات ہوگی وہ بتا دیں. تو جس کو نہیں آتی وہ زبردستی کرا رہا ہو تو زیادہ بڑا گناہ کرے گا. تو اب یہ 3 کیٹیگریز آپ کا کام تھا ایز اے مدر ٹو فائنڈ آؤٹ کہ قاری کون ہوتا ہے, عالم کون ہوتا ہے. سائنس کی فیلڈ کا جو علم ہے, جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے, آپ کبھی بھی پری میڈیکل کا بچہ پری انجینئرنگ میں نہیں ڈالیں گے. آپ کا بچہ میتھس پڑھ رہا ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈاکٹر نہیں بن رہا. تو قرآن میں کیوں نہیں آپ کو پتہ اس بات کا کہ اس وقت قاری میں اور عالم میں فرق کیا ہے؟ یہ دس از یور جاب ٹو فائنڈ آؤٹ. وہ بچہ تو نہیں بتائے گا آپ کو. سو یو نیڈ ٹو بی اے لاٹ مور ایکٹیو. ڈر ذرا سا آپ کا لیجیٹمیٹ ہے, اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اوہ ٹھیک ہے میں گارنٹی دیتا ہوں. آپ میں سے کیا مدرسے کے لوگ بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ مدرسہ بچے فکر نہیں کریں, سیکورٹی گارنٹی ہماری. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اسکول کی گارنٹی بھی میں نہیں دے سکتا ہوں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے انتظامات اسکول میں اپنے بچوں کی مانیٹرنگ کے لیے رکھے تھے وہی آپ مدرسے میں بھی رکھتے, اور تو ٹرائنگل کنیکٹ ہو جانا تھا آپ کا.
more people should be involved in upbringing the child. زیادہ تر لوگ ہوں STEM کے الگ ہوں, اسپیشلسٹ ہوں, عالم الگ ہوں جو قرآن پڑھا رہے ہوں, اور ان کو کنیکٹ کرنا ہماری ماں اور باپوں کا کام ہے. پچھلی نسلوں نے ان دونوں کو الگ کر دیا تھا. اب عالم کو سائنس کا کچھ علم نہیں ہوتا اور سائنسدانوں کو قرآن کا کچھ علم نہیں ہوتا. یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمنی کی حد تک ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے اوپر لڑائیاں کریں. ٹی وی کے اوپر دیکھ لیں. سو آپ کا اور میرا کام ہے اپنے بچوں کو بتائیں بھائی سائنس جتنی بھی ہے وہ ڈائریکشن قرآن سے لیتی ہے, اور قرآن سائنس کے خلاف نہیں. اٹس ناٹ ایدر اور, یا قرآن میں چلا جاؤ یا سائنس میں. یہ کون سی کہانی ہے؟ ہمیں یہ ایز مدرز اینڈ فادرز ڈیسیژن لینا پڑے گا کہ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیسے کریں. اور اس کے لیے آپ کو یہ چار قاری نہیں, کیا پتہ 50 علماء کرام سے رجوع کرنا پڑے. جس طرح فزکس کے 50 ٹیچرز چاہیے ہوں, STEM فیلڈس کے. یہ جرنی تو آپ کی ہوگی. یہ جو اصل میں کیڑا ہے نا ہمارے سسٹم میں وہ ہے میٹرک نہ کیا تو کچھ بھی نہیں آتا, انٹر نہ کیا تو ڈاکٹر نہیں بنو گے, MBBS نہ کیا یا ماسٹر نہ کیا تو جاہل ہو. یہ جو 2 نمبری ہے نا, یہ کتھا یہ کس نے لکھی ہے یہ بتائیں. ان کا بھی تو کوئی دین اور نبی ہوگا, یہ ہم تو نہیں مانتے اس کو. علم حاصل کرنے کے لیے نہ میٹرک کی ضرورت تھی, نہ انٹر کی, نہ ماسٹرز کی, نہ ڈگری کی, نہ PhD کی, نہ وہ تو کتابوں میں تھا. ابھی میں آپ کو 50 ایسے پروفیسرز کا نام بتاؤں جن کی ڈگری کا نہ آپ کو پتہ چلے گا نہ مجھے, مگر ان کی ایجادات آپ کے گھر میں پائی گئی ہیں. ان کی کتابیں آپ بھی پڑھتے ہیں, ان کی کتابیں ایکچولی کریکولم کا حصہ ہیں. Nobody knows کہ ان کی اصل میں ڈگری کیا ہے, because they knew what they were doing. So یہ کرائیں سسٹم مجھے پتہ ہے. میں میٹرک آپ کو میرے کہنے پہ تھوڑی آپ میٹرک سے اسکول سے ہٹا دیں گے, کرائیں ساتھ ساتھ, مگر ڈیفینیشنز آف نالج آپ کی اور آپ کے بچے کی انڈیپینڈنٹ آف اسکولنگ سسٹم ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ آف مدرسہ ہونی چاہیے. وہ آپ بتائیں گے اسکیلز کیا ہیں. ان اسکیلز کا نام کریکولم ہوتا ہے, ان اسکیلز کو مینیج کرنے کا نام پیرنٹنگ ہوتا ہے. بائی دا وے, اوکے, سو یو کریٹ یور اون یونیورس ان فرنٹ آف یور اون چائلڈ. انشاءاللہ. جی آپ اس حوالے سے کہیں گے. دیکھیں بڑی اچھی بات کی آپ نے, میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے. بڑی اچھی آپ نے اسپیچ کی اور بہت اچھا ایکسپلین کیا. میں اتفاق کرتا ہوں اس سے. اتفاق رائے نہیں آپ تعلیم نہ میں دیکھیں میں نے اس سے اچھا آپ کہہ رہے پہلے سیلیبریشن نہ میں نے اس سے پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ ہو, کسی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو, کسی مسلک سے, ایون کہ اللہ نہ کرے کوئی غیر مسلم ہو, ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کرے سبھی مسلمان ہوں, کوئی غیر مسلم بھی اگر حق بات کرے تو اس کی تائید کرنا, یہی انصاف کا تقاضا ہوتا ہے. جہاں تک خاتون کا سوال ہے کہ جی وہ قاری صاحب کی حفاظت کرنا پڑتی ہے, تو یقیناً ہر طبقے کے اندر اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں, برے بھی لوگ. اب مجھے کو کہے نا آ کے, میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے کو کہے کہ میرے بچے کو آ کے گھر میں پڑھا دیں, میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا. اس کی وجہ کہ میرے اوپر اور ذمہ داریاں ہیں. میں نے مسجد کو ٹائم دینا ہے, میں نے مدرسے کو ٹائم دینا ہے, میں نے تقریر کرنی ہے, میرے اور ذمہ داریاں. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ علم چل کے ہمارے دروازے پہ آئے. پیاری بہنا, اگر آپ چاہتی ہیں اپنے بچے کو اس حد تک ٹرین کرنا کہ آپ کا بچہ قرآن کو سمجھے بھی, قرآن کے شان نزول کو بھی سمجھے, رموز و اوقاف کو بھی سمجھے, تو آپ کو کسی ایسے عالم دین کے پاس جانا ہوگا, کسی ایسے عالم کا انتخاب کرنا ہوگا کہ جو تمام فنون و علوم کو جاننے والا ہے, جس نے کم از کم اپنی زندگی کے کوئی 17 سے 20 سال اپنے وقف کیے ہوں, وہ آپ کو بتا سکے. ورنہ ہم آج ہر داڑھی والے کو اور ہر امامہ والے کو سمجھتے ہیں یہ مولوی صاحب ہیں, اور پھر ہم اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں, اور پھر ہم اٹیک کرتے ہیں کسی اور چیز کے اوپر. جہاں تک انہوں نے کہا کہ ایک جو عالم دین ہوتا ہے وہ سائنس نہیں جانتا, جو سائنسدان ہوتا ہے وہ علم نہیں جانتا, تو اس سے میں اختلاف کرتا ہوں. میں الحمدللہ وہ ایک طالب علم ہوں کہ میں نے سائنس کا علم بھی حاصل کیا ہے, میں نے الحمدللہ دین کا علم بھی حاصل کیا ہے. بہت ساری ایسی ہمارے پاکستان کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو جناب عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم کے اوپر بڑی مہارت رکھتے ہیں, اور انہوں نے بڑی کتابیں لکھی, آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ کسی ایک ہی طبقے کے لوگ سارے کے سارے غلط ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی میں سمجھتا ہوں دنیا چل رہی ہے. اور جہاں تک ہے کہ جس فن کو آپ نے حاصل کرنا ہے, اس فن کے ماہر کے پاس جائیں گے تو آپ کو علم حاصل ہوگا. اگر اس فن کے ماہر کے علاوہ کسی سے حاصل کریں گے آپ علم, دھوکہ کھائیں گے, اور پھر آپ اس فیلڈ کے اوپر اٹیک. اچھا بھائی یہاں پر خاصی بات ہوئی ہے. قاری عطاء المنان وارثی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ دعا کریں, افطار کے وقت ہے, لیکن ایک کل کوشش کریں گے کہ اس پر بحث ضرور کی جائے کہ آپ یہ جو دین اور دنیاوی تعلیمات ہیں ان کو الگ الگ کرنے کا کیا پہلو ہے. جب آپ اردو, معاشرتی علوم, ریاضی, حساب سب پڑھ سکتے ہیں,
آپ کیوں ایک ہی جگہ کا نصاب نہیں رکھتے؟ آپ کی بین الاقوامی زبان انگریزی ہے، آپ کی قومی زبان اردو ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو مذہب کی زبان ہے وہ عربی ہے۔ اتنی زیادہ ابہام کیوں ہے؟ آج تک 70 سالوں میں کیوں ہم اس طرف نہیں جا سکے کہ ہم اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں، بچہ ایک جگہ جائے وہیں سے نکل جائے آگے؟ مفتی صاحب، قاری صاحب دعا فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے کریم آقا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، مغفرت کے اس عشر میں ہمارے سارے گناہوں پر اپنے عفو و درگزر کا قلم پھیر دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے۔ اللہ، آپ کا وعدہ ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو آپ کی طرف لوٹ آئے گا اور وہ آپ پر ایمان بھی رکھتا ہوگا اور نیک عمل بھی کرے گا، ہم نے روزے بھی رکھے، نیک عمل بھی کیے، نمازیں بھی پڑھی، اے اللہ اپنا رحم و کرم فرماتے ہوئے اے اللہ ہمارے آج سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ آپ بڑے غفور رحیم ذات ہیں۔ مولا کریم، ہم بخشش طلب کرتے ہیں پوری امت مسلمہ کی طرف سے، اللہ سب کی بخشش فرما دیجیے۔ آمین۔ مولا کریم، جہاں کہیں مسلمان پس رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ مولا کریم، ہمیں بھی اس میں بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنے میں حصہ لینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ مولا کریم، ہم سب کی مدد فرما اور اپنی رحمت سے ہماری ہر دعا کو قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔